اصل میں دیکھا جائے تو انسان سے اس کی زندگی میں دو طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ایک عقیدے کا گناہ، دوسرے عمل کا گناہ۔ عقیدے کے گناہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کی سوچوں میں اور اس کے تصورات میں نجاستیں، غلاظتیں در آئیں اور اس کے خیالات اور اس کے افکار فطرت سے انحراف کا شکار ہو جائیں۔ اس نوعیت کے گناہ کی سب سے واضح مثال شرک ہے۔ عمل کے گناہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں ایسا طرز عمل اختیار کرے جو اس کی ذات پر بھی برے اثرات مرتب کرے اور اس کے ماحول پر بھی، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے منحرف ہو جائے۔ قتل، زنا، چوری، ڈاکہ اور اس نوعیت کے دوسرے جرائم عمل کے گناہ ہیں۔ چنانچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص غیر شعوری طور پر عقیدے کے گناہ میں مبتلا ہو اور عمل کے گناہ سے بہت حد تک بچا ہوا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص عمل کے گناہ میں مبتلا ہو اور عقیدے کے گناہ سے بچا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص نماز پابندی سے ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اپنے مال و اسباب سے دوسروں کی مدد کرتا اور معاشرے کے قانونی اور اخلاقی حقوق ادا کرتا ہو، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے شرک میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا ظہور سمجھتا ہو، یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح بعض برگزیدہ انسانوں میں ایسی صفات مانتا ہو جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو سکتی ہیں، یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہو، ظاہر ہے کہ یہ بھی شرک کی ایک واضح صورت ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے عقیدے کے اعتبار سے توحید خالص پر کھڑا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال کے اعتبار سے ایک کمزور انسان بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً وہ نماز روزے کے معاملے میں بے پرواہ ہو، معاشرے کے قانونی اور اخلاقی حقوق ادا کرنے سے بے توجہی کا کام لیتا ہو اور بعض اوقات بڑے گناہوں کا صدور بھی اس سے ہو جاتا ہو۔ چنانچہ اس بات کو بطور اصول سمجھ لینا چاہیے کہ عقیدے کا گناہ اور عمل کا گناہ کوئی لازم و ملزوم چیزیں نہیں ہیں۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ عقیدے کا گناہ عمل پر اثر انداز ہوتا اور عمل کا گناہ عقیدے کو متاثر کرتا ہے، اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی اعمال قابل قبول ہوں گے جو صحیح عقائد پر استوار ہوں گے۔ ایک مشرک شخص کو جو اپنے اعمال کے اعتبار سے صالح ترین ہی کیوں نہ ہو، آخرت میں کامیابی کا حقدار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عقیدے کا یہ ایک گناہ ہی اس کے سارے اعمال کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے۔ خدا سے غافل متکبرین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ مولانا امین احسن صاحب اصلاحی اس آیت کی وضاحت میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی جن خدمات اور جن کارناموں پر بڑا ناز ہے اور جن کی بنا پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی وہ ملک و قوم کے ہیرو سمجھے جانے کے حقدار ہیں، اور اگر آخرت کوئی چیز ہے تو وہاں بھی ان کو بڑے سے بڑے مراتب ملیں گے، ہم ان کے ان اعمال کو منتشر ذرات بنا کر اڑا دیں گے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس عمل کی کوئی قدر نہیں ہے جو خالص ہماری رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو۔